اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الہداة المہدیین۔ قرآن مجید کا 5واں جز سورہ نساء آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 147 تک جاری رہے گا۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بتائے ہیں پریویس جز میں اور اس جز میں، احکام بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو دا میرج، اور جو احکام میراث کے ہیں، جو احکام عورتوں سے ریلیشن شپ کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ریزنز بتائے، وائی احکامس از نیسیسری، رولنگز کیوں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ پہلا ریزن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارٹ میں بتایا وہ یہ کہ یرید اللہ لیبین لکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کلیئر کرے تمہارے لیے کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی چیز ضروری نہیں ہے۔ احکام در حقیقت انسان کے لیے ایک راستہ تیار کرتے ہیں، ہاؤ ٹو واک اینڈ ویئر ٹو واک۔ ایک سیکنڈ ریزن ہے وہ یہدیکم سنن الذین من قبلکم، ایک جو پریویس نیشنز میں بھی کچھ رولنگز تھے، کچھ احکام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ان احکام کی طرف بھی لوگوں کو گائیڈ کرے۔ ایسا نہیں کہ پریویس نیشنز میں کچھ احکام ایسے تھے جو آج کے اسلام کے رولنگز میں کوئی ڈیفرنٹ ہو، زیادہ تر ڈیفرنس نہیں ہے۔ مثلا اگر خدا نخواستہ فارنیکیشن ہو، اڈلٹری ہو، اگر اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو پھر پریویس نیشنز میں بھی وہ چیزیں حرام تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کلیئر کرنا چاہتا ہے لوگوں کے لیے۔ اور سب سے مین ریزن رولنگز کا یہ ہے کہ وہ یتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یہاں پر توبہ کا معنی ہے پیوریفیکیشن، توبہ کا معنی ہے پاک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ان رولنگز کے ذریعے سے تمہاری زندگی کو پاک کرے، تمہاری زندگی کو پیوریفائڈ کرے، جسے کہ آدمی جتنا ڈیویٹ ہوتا جائے گا، جتنا گناہوں کی طرف جائے گا، اتنا ہی انسان پیوریفیکیشن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آخر میں یرید اللہ ان یخفف عنکم، آسان کریں۔ اگر ہم راستہ طے کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں، اگر پتہ ہو راستہ کیسا ہے، کہاں پر پریشانیاں ہیں، کہاں پر پریشانیاں نہیں ہیں، تو انسان آسانی کے ساتھ راستے کو طے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے یہ جو رولنگس ہیں، یہ جو احکام ہیں، یہ کہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کریں گے۔ ایون روزے کو فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرض کرنے کے بعد کہا یرید بکم الیسر، آسان کرنے کے لیے تمہاری پیوریفیکیشن کے لیے یہ چیزیں آسان ہیں، تم آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو پیوریفائڈ کر سکتے ہو۔ تو یہ احکام انسان کے ناموس کے لیے خصوصی طور پر، جہاں میرج کی بات آتی ہے، جہاں رولنگس ہے، تو پروٹیکٹ اور فیملی، اس لیے اس جز کا نام ہے والمحسنات۔ والمحسنات کا مطلب ہے پروٹیکٹڈ وومن، جو میریڈ وومن ہے، جو پروٹیکٹڈ وومن ہے، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ رولنگس بتائیں تاکہ فیملی کو بچا سکے۔ اور دوسرے پارٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مال بھی محترم ہے، ریسپیکٹفل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم غلط طریقے سے پیسہ کسی کا بھی کھا نہیں سکتے، کسی کا بھی پیسہ چرا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے۔ اسٹیلنگ حرام ہے، ان کو ہارم پہنچانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جس طرح فیملی ریسپیکٹفل ہے، ناموس، اسی طرح مومن کا مال بھی ریسپیکٹڈ ہے۔ اور تیسرا حکم ہے جان انسان کا، مومن کا محترم ہے، ریسپیکٹفل ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، تم قتل نہیں کر سکتے، کسی اور کا بھی قتل نہیں کر سکتے۔ انڈائریکٹلی اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم خود بھی اپنی جان کو برباد نہیں کر سکتے، یعنی attempt to suicide is also not allowed، یعنی یہ جان جو تمہارے پاس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، نہ خود کو نقصان پہنچا سکتے اور نہ دوسرے کو۔ اور دوسرا پارٹ ہے اس جز کا وہ وٹنس قرار دینا، گواہ بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں پیغمبر اسلام سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ،
ہر نیشن کے لیے ایک گواہ ہوتا ہے، ایک وٹنس ہوتا ہے. اور کس اعتبار سے وٹنس ہے؟ ان کے اعمال کا وٹنس، ان کے عقیدے کا وٹنس. تو ساری چیزوں کے لیے شامل ہوتا ہے. ان جنرل وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اگر سارے نیشنز میں کوئی وٹنس تھا، جیسے پروفٹس ایٹ دیئر ٹائم دے آر دی وٹنس آف دیئر نیشن. ہر نبی اپنے امت کا وٹنس ہوتا ہے. لیکن ہمارے رسول کی عظمت یہ، بلندی یہ ہے کہ سارے پریویس نیشنز کے لیے بھی وٹنس ہوں گے تو ہمارے نبی ہوں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کافی گفتگو ہے قرآن مجید میں وٹنس کی. انسان جو کام انجام دیتا ہے تو کئی چیزیں ہمارے ساتھ اس کام کے لیے وٹنس بن جاتی ہیں. جو مسجد میں آتے ہیں تو ہمارے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ ہم ویریس پلیسز میں نماز پڑھیں، پرٹیکولر پلیس نہ ہو. تو کیوں ویریس پلیسز میں نماز پڑھیں؟ تو حدیث ہے کہ وہ ویریس پلیسز جو ہے، جگہ پلیس جو ہمارے لیے ہماری عبادت کی وٹنس بن جاتے ہیں. قیامت کے دن گواہی دیں گے، ہاں اس نے یہاں بھی نماز پڑھی تھی، اس نے وہاں بھی نماز پڑھی تھی. تو ایک تو جگہ وٹنس بنے گی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یومئذ تحدث اخبارہا. زمین وٹنس بنے گی اور انسان کے فیور میں گواہی دے گی اگر اچھا کام کیا. اگر نعوذ باللہ غلط کام کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اگینسٹ میں وہ وٹنس چاہیے. اللہ وٹنس ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید. ہمارے رسول جتنے بھی رسول ہیں سب وٹنس ہیں. جئنا من کل امت بشہید. حتیٰ امام جو معصوم ہے وہ بھی وٹنس بنیں گے. جئنا من کل امت بشہید میں امام بھی شامل ہو جاتے ہیں. فرشتے اینجلس وٹنس بنتے ہیں. ٹائم، پلیس، حتیٰ ہمارے باڈی پارٹس وٹنس بن جاتے ہیں ہمارے کام کے، whether in the favor or against. تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم. ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر ہماری وٹنس بن جاتے ہیں. نہیں، میں بریف کر دوں، قیامت کا ایک نام ہی یوم یقوم الاشہاد، یوم الاشہاد ہے. یعنی کیا؟ قیامت کے دن وٹنس ہی مانگے جائیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم کھڑیں گے تو وہاں وٹنس ہی مانگے جائیں گے. اس کا دن کا نام ہی یہی ہے. تیسرا پارٹ جو ہے اس جز کا وہ لیڈرشپ کا ہے. لیڈرشپ اور اطاعت، اوبیڈینس. پچھلے پارے میں، پچھلے اجزاء میں، جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم لیڈر بناتے ہیں، لیڈر بنانا میرا کام ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. جہاں حضرت طالوت کے انتخاب کی بات آئی اللہ نے کہا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم کے لیے لوگ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے بہت قریب ہیں. وی آر دی فالوورس آف حضرت ابراہیم، وی آر دی لورس آف حضرت ابراہیم. اللہ نے کہا پتہ ہے حضرت ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ جو حضرت ابراہیم کی پیروی کرتا ہے، حضرت ابراہیم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. تو اس سورہ میں، سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے. اللہ نے فضیلتیں دی ہیں. کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو حبیب اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ. اٹ از فرام اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن کچھ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہاں پر ہے بڑی خوبصورت آیہ کریمہ ہے، کیوں لوگ کسی کی پوزیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیوں منافقین رسول کو بعنوان رسول، پروفٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. حسد کی وجہ سے. مین ریزن از جلس. اگر کسی امام کی امامت کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے تو بیک آف دا ڈور اور بیک آف دا مائنڈ جلس سے ہے. کیوں اس کو ہم مانیں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں یہ ساری چیزیں عطا کی؟ اس کو مطلب ہوتا ہے ہمیں کیوں عطا نہیں کی گئی. یہ حسد کی وجہ سے لوگ انکار کر دیتے ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے عطا کی، یہ ہماری طرف سے، تمہیں ماننا پڑے گا. جب مانیں گے نہیں، حسد کی وجہ سے لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ٹو گروپس میں، کچھ لوگ ماننے والے اور کچھ لوگ انکار کرنے والے. اس کے بعد دوسرا اطاعت کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لیڈر اللہ کی تم اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. اولی الامر منکم، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی تمہیں اطاعت کرنا ہے، اوبیڈینٹ بننا ہے تم ان کی.
ان کے اس میں اختلاف نہیں کر سکتے. اللہ رسول اور اولی الامر. اب میجارٹی آف دا کامنٹیٹرز کو دیکھیے گا, احادیث کو آپ کھنگالیے, اولی الامر کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں پر ایک ہی لفظ آتا ہے, وہ ائمہ اطہار علیہ السلام. یہاں پر انفیلیبلٹی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے جہاں اولی الامر کی بات آتی ہے. رسول کی اطاعت کرو وداؤٹ کنڈیشن, اور کسی کی بھی اوبیڈینس کی بات آئے, اوبیڈینس کی وداؤٹ کنڈیشن کی بات آئے تو وہاں پر انفیلیبلٹی کی بات آتی ہے. اولو الامر کی اطاعت کرو وداؤٹ کنڈیشن. اس کا مطلب یہ کہ اگر ائمہ اطہار کی بھی اطاعت کرنا ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا دے آر انفیلیبلس. اگر انفیلیبل نہ ہو تو پھر کنڈیشنس آئیں گے. ایک تو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کفار کو کبھی اپنا لیڈر نہ بنانا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنین کو چھوڑ کر تم کفار کو اپنا ولی بناتے ہو, گارڈین بناتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا. کیا ڈھونڈ رہے ہو تم کفار کے پاس؟ پیسہ تو تمہارے پاس بھی ہے, اسٹیٹس تو ہو, ملک تو تمہارے پاس, کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ ایک چیز اللہ تبارک جس کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آج ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کو, یبتغون عندہم العزہ. تم سمجھتے ہو یہ کفار تمہیں عزت دیں گے, تم جا رہے ہو ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہو, ہیلپ اس ہیلپ اس, تم یہ سمجھتے ہو تمہیں عزت دیں گے. فإن العزة للہ جمیعا. جتنے بھی کائنڈس ہیں, سورسز آف عزت ہیں, سب کے سب اللہ کے لیے. اللہ ہی عزت دینے والا ہے, یہ کفار تمہیں عزت دینے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کفار کے اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. وہ کافر مومنین پر حکومت کر ہی نہیں سکتے. اور رسول کے لیے اطاعت کی جہاں بات ہے, اللہ کی اطاعت میں کوئی مشکل نہیں ہے, سب لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جہاں رسول کی اطاعت کی بات آتی ہے, کیوں کب تک رسول کی اطاعت کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول کا کام ہی, ہم نے بھیجا رسول کو اس لیے ہے کہ رسول کی اطاعت کرو, اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے. اگر رسول کی تم اطاعت نہیں کرو گے تو پھر رسول کو بھیجنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائدہ, مین ریزن از ٹو اوبے میسنجر. نہیں, یہ تو سیکنڈ اسٹیپ ہے. تھرڈ اسٹیپ میں دیکھیے اللہ اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے آیت نمبر 80 میں, مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. کتنی اطاعت رسول ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. اوکے, اگر ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر رسول کی اطاعت کرو گے ہم بھی تمہیں پوزیشن عطا کریں گے, ہم بھی تمہیں اسٹیٹس عطا کریں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ہم بھی تو یہ پوزیشن عطا کریں. اطاعت رسول تمہیں سکسیسفل لائف اور تمہیں ایک اچھی زندگی عطا کرے گی. لیکن پھر لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. جہاں پر اطاعت کی بات آئے, لیڈرشپ کی بات آئے, وہیں پر ایک فیملی کیسے چلانی چاہیے. فیملی ہو, میرج لائف, شادی کے بعد ایک گھر ہو, اور گھر میں ہو از دا لیڈر. جی اس کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. فیملی میں ہو از دا لیڈر, چونکہ لیڈرشپ کی بات ہوئی ہے اس سورے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم بتا دیتے ہیں تاکہ پھر فیملی میں جھگڑے نہ ہوں. اللہ کی بات کو سنیں. اگر ہسبینڈ اینڈ وائف زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان میں ایک کو اتھارٹی دو تاکہ وہ فیملی کو لیڈ کر سکے. ہو از ٹیکنگ دا اتھارٹی؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہاں پر مرد, ہسبینڈ آف دا فیملی, از دا لیڈر آف دا فیملی, ٹو لیڈ دا فیملی. یہ نہیں کہ حکومت کرے, مارے, ڈانٹے, ٹارچر کرے, ابیوز کرے. اس کا معنی لیڈرشپ نہیں ہے. مینیج کرنے کا نام لیڈرشپ ہے, ایڈمنسٹریشن کا نام لیڈرشپ ہے. ایک فیملی کو کس طرح لیڈ کیا جا سکتا ہے. اسی سورے میں جہاں پر لیڈرشپ کی بات ہوئی ہے یہ بات بھی ہوئی ہے. ڈیٹیل میں تو جائیں گے, انشاءاللہ مطالعہ کریں گے.
خوب لیڈر بنایا اللہ نے، اور لیڈر بنانے کے بعد کہا اطاعت کرو، اوبیڈینس کی ضروری ہے لیڈرشپ کے لیے، اور جو تیسرا مرحلہ ہے انہیں حاکم بناؤ۔ رسول اور امام کو لیڈر مان رہے ہو تو انہیں تمہیں قاضی بھی بنانا پڑے گا، جج بھی بنانا پڑے گا، وہ جو کہیں گے دا لاسٹ فیصلہ وہی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اگر اختلاف ہو جائے تو کہاں جائے؟ دوڑ کر آؤ رسول کے پاس، دوڑ کر آؤ امام کے پاس، رسول کی سنت کے پاس آؤ، تمہیں فیصلہ ملے گا۔ طاغوت کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ طاغوت کے پاس کیا مطلب ہے؟ جو حاکم ہو جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ان کے پاس اپنا فیصلہ تو نہیں لے جا سکتے۔ فیصلہ چاہیے رسول کے پاس آؤ، فیصلہ چاہیے رسول کی سنت کی طرف آؤ، ان کا کام ہے عدالت کے ساتھ تمہارا فیصلہ کرنا۔ اور ہمارے لیے بھی عدالت کا، صرف رسول عدالت کے ساتھ حکم کریں گے، ہمارے لیے بھی عدالت کا حکم ہے۔ پریویس سورہ میں 5 جز میں یہ تھا کہ ایک شادی کر سکتے ہیں، 2 3 4 لوگ گننے میں ایکسپرٹ ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے 4 شادیاں، بھول جاتے ہیں قرآن یہ بھی کہتا ہے عدالت چاہیے، قرآن یہ بھی کہتا ہے تمہارے لیے اندر انصاف چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اس جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 135 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، جج بنو، جسٹس کو اپناؤ۔ اگر یہ نہیں اپناؤ گے تو ایک سوسائٹی، یہ گھر آگے نہیں بڑھے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ فیصلہ کرو، اچھا فیصلہ کرو، چاہے وہ فیصلہ تمہارے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں مشکل آ جاتی ہے، تمہارے اگینسٹ بھی کیوں نہ ہو، تمہیں اگر فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، عدالت کو اپنانا ہے۔ بغیر جسٹس کے، بغیر عدالت کے کوئی فیملی، کوئی سوسائٹی اور کوئی قوم اور کوئی نیشن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث مشہور ہے ائمہ طاہر علیہ السلام سے، دنیا یا حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ آج اگر یہ اسرائیل یہ سوچتا ہے کہ ہم ظلم کر کے ہم ہمیشہ حکومت کریں گے، حدیث کہتے ہیں ظلم کے ساتھ کوئی حکومت آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج نہیں تو کل ظلم کو زوال ہے، نہ فرعون رہ سکا ہے، نہ نمرود رہ سکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ ہجرت کے پہلے مسلمان کیا کہتے تھے؟ مکہ مکرمہ میں نہ مسلمان ہو چکے تھے، نماز پڑھتے تھے تو کچھ احکام کو بجا لاتے تھے، کفار انہیں پریشان کرتے تھے۔ کفار کہتے تھے کہ بھائی ہم ٹارچر کریں گے، مسلمان کیوں تم ہو گئے، واپس آ جاؤ۔ تو مسلمان کیا کہتے تھے پیغمبر اسلام سے کہ یا رسول اللہ جنگ کی اجازت، جنگ کی اجازت دیجیے، ہم جائیں گے، لڑیں گے، مار دیں گے سارے کفار۔ پروفیٹ نے کہا صبر کرو، اب ہمارے پاس جنگ کا حکم نہیں ہے، ابھی پیشنس چاہیے، صبر کرو صبر کرو۔ جب مدینہ میں آئے ہجرت کے بعد، جب کفار سے موقع لڑنے کا موقع آیا تو پیغمبر اسلام نے کہا چلو چلتے ہیں، تم کا انتظار کرتے تھے جہاد کا حکم آئے تو جائیں گے، چلو جہاد کا حکم آ گیا، چلو لڑتے ہیں۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کی بار آئی، روزہ رکھنے کے بعد حکم آیا جہاد کا، چلو جہاد کرتے ہیں، تو لوگوں نے بہانہ بنانا شروع کیا، کیا کریں گے جہاد کر کے، کس کو مارنے کا فائدہ کیا ہے، کسی کا گھر اجاڑنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو ان کے لیے دنیا پسند آنے لگی، تھوڑی 2 سال حیات بڑھ جائے تو اچھا ہوگا، کچھ مال مل جائے تو اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل متاع الدنیا قلیل، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو دنیا کا جتنا بھی تمہیں چیزیں مل جائے سب کا سب کم ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، مر بھی جاؤ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے احکام پر پابندی کرو، لیکن جنگ میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہمیں جان پیاری ہے، جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے گھر میں بیٹھو گے بھی تو مر جاؤ گے، کیا جنگ میں موت سے تم بھاگ سکتے ہو؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو موت تمہیں آ ہی جائے گی۔ جو آج اللہ کے احکام پر عمل کر کے مر جائے گا آخرت میں بقا ملے گی، اگر عمل نہیں کرے گا تو زیادہ سے زیادہ 5 سال جی لے گا،
لیکن موت تو آنی ہے، موت سے بچو گے نہیں، آج نہیں تو کل تمہیں مرنا ہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے مضبوط گھروں میں رہ جاؤ بڑے بڑے ٹاورز میں زندگی گزارو، لیکن پھر بھی موت آ کر تمہیں دبوچ لے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں اور کئی چیزیں بتائی ہیں لیکن وقت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ آتے تھے پیغمبر اسلام کو خواہ مخواہ پریشان کرتے ہیں، یا رسول اللہ کوشچن پلیز آپ جواب دیجیے گا، نہ نیند کے لیے قرار، نہ آرام کے لیے قرار، یا رسول اللہ سوال ہے، یا رسول اللہ سوال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ حکم نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اے رسول اگر ان سے کہہ دو، اگر سوال کرنا چاہتے ہیں، رسول سے وسپر کرنا چاہتے ہیں، نجوا کرنا چاہتے ہیں، رسول کے کان میں بات کرنا چاہتے، ہوتا ہے نا کوئی بڑی شخصیت آ جاتی ہے تو لوگ پہلو میں بیٹھ کے کان میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ایسا لگے کہ ہم بھی ان سے کنیکٹڈ ہیں، ریلیٹڈ ہیں، کچھ پوزیشن انسان کو مل جاتی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، اے رسول ان سے کہہ دو ایک سوال کے لیے ایک صدقہ دینا ہوگا۔ 1 minute of رسول is equal to 1 درہم صدقہ، صدقہ دو رسول سے بات کرو، صدقہ دو رسول سے بات کرو، یوں علم بھی مل جائے گا، کسی غریب کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ روایتیں کہتے ہیں پھر جب صدقے کی بات آئی کوئی رسول سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں، مولا کائنات کہتے ہیں سوائے میرے پھر رسول سے کسی نے صدقہ دے کر بات نہیں کی۔ 10 درہم میرے پاس تھے، میں نے 10 درہم فقراء میں تقسیم کیے اور 10 سوال پیغمبر اسلام سے میں نے کیے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے، اکثر ہماری روایتیں کہتی ہیں یہ وہ آیت کریمہ جس پر عمل کرنے والے سوائے مولا کائنات کے کوئی نظر نہیں آیا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس نے عمل کیا، علی ابن ابی طالب نے تو آیتیں آئی جیسے حالت رکوع میں انگوٹھی دینا، علی نے عمل کیا تو آیت آئی۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آنے کے بعد سوائے علی کے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آیت نمبر 114 آف سورہ نساء، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ لیڈرز کون ہو سکتے ہیں، جو قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کریں اور اطاعت کرتے کرتے اللہ کی راہ میں اتنے آگے نکل جائیں کہ دوسرے لوگوں کو اطاعت کا حکم دینے لگیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج کے درس میں، آج کے اس خلاصے میں کون سی آیت ہے جو ہم اپنے گھر لے جا سکتے ہیں، تو ایک بیوٹیفل آیت کریمہ ہے جس میں تدبر کا حکم ہے، جیسے شیخ علی دینا نے رات میں تقریر میں فرمایا تدبر کرنا ہے، وہ آیت نمبر 82 آف سورہ نساء، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن میں تدبر کرو، کنٹمپلیٹ کرو، ریفلیکٹ کرو۔ اگر قرآن کسی اور کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا تو اس میں مختلف اور اختلاف ہوتا، اور اس میں ڈفرینس آف اوپینینس ہوتے، ڈفرینس آف آیتیں ہوتی ہیں۔ آیتوں کا ایک پیغام ہونا، آیتوں کا سملر ہونا، میسیج کا ایک ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔